جنت ملے گی کل قیامت کو، لیکن اس کو کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں انسان بنا کے، زندہ کر کے انسان بنا کے جنت میں داخل کیا کہ تم نے جو اتنی بڑی قربانی دی ہے یہ اس کا پھل ہے۔ یا پھر یہی علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو جنت دکھا دی گئی کہ یہ وہ جنت ہے جس میں تم نے داخل ہونا ہے، جاؤ دیکھ لو، اور پھر اس کے بعد واپس اس عالم برزخ میں آ جاؤ جہاں تم نے رہنا ہے قیامت تک، اور قیامت کے روز سب کے سامنے جب فیصلہ کریں گے تو اس وقت تمہیں کہا جائے گا ادخل الجنہ۔ بس یہ فیصلہ سنتے ہی کہتے ہیں قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی کہ ایمان لانے کا کتنا بڑا فائدہ ہے، یہ نبی جتنی بات کر رہے ہیں کتنی برحق ہے، اسی کو ماننے میں بھلائی ہے، نجات ہے، اور اس کی مخالفت کرنے میں رسوائی ہے، ذلت ہے اور عذاب ہے۔ کاش میری قوم جان لیتی بما غفر لی ربی، کہ صرف اس اناؤنسمنٹ سے، اس اعلان سے اور اعلان عام سے اور کھلے عام میں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور میں نے کہا میں آمنت بربکم فاسمعون، بس میں نے اتنے کلمات کہے، اللہ کو یہ کلمات کتنے پسند آئے کہ اس نے بما غفر لی ربی میرے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اور وجعلنی من المکرمین، اور اپنے ہاں لا کے مجھے بڑی عزت بخشی، بڑا اعلیٰ مقام دیا، مجھے معاف بھی کیا، جنت میں مجھے اعلیٰ مقام بھی دے دیا۔ کاش لوگ اس بات کو جان لیں کہ اس کلمے میں کتنی خیر ہے، لا الہ الا اللہ کہنے میں کتنی خیر ہے، اور دوسرے خداؤں کو پوجنے میں کتنی برائی ہے، اللہ کی کتنی ناراضگی ہے۔ کاش کہ میری قوم اس کو جان لیتی۔ انذار کی بات اس صورت میں ہو رہی ہے، اس اللہ کے بندے نے بھی دوسروں کو وارن کیا اور خود سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ انبیاء کرام نے بھی قوم کو، بستی والوں کو وارن کیا، خبردار کیا، ان پر بھی سختی کی گئی، مگر جب کسی پر سختی ہوئی اور اس کو آخری انجام تک پہنچا دیا گیا دنیا کے، تو آگے اس نے محسوس کیا کہ کیا بھلائیاں ہیں، کیا خیر ہے، کیا نعمتیں ہیں، کیا عزت ہے، کیا احترام ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ابھی پردے میں ہے، مگر اللہ کے نزدیک یہ پردے نہیں ہیں، پردے ہمارے لیے ہیں۔ میں اگر اس دیوار کے ادھر کھڑا ہوں تو میرے لیے دیوار پردہ ہے، مگر اللہ کے لیے یہ دیوار پردہ نہیں ہے، وہ ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر کو بھی جانتا ہے، ادھر کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے عالم برزخ ہو یا عالم دنیا ہو یا عالم ارواح ہو، یہ ہمارے لیے تو الگ الگ دنیایں ہیں، مگر اللہ کے لیے یہ الگ الگ دنیایں نہیں ہیں۔ وہ لوگوں کو اپنے مقام پہ، اپنی منزلوں پہ پہنچا بھی دیتا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے ابھی پردے ہیں، اور یہ پردے کل قیامت کو کھلیں گے، پھر محسوس ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ بس اس اللہ کے بندے پر لوگوں نے جب اتنا ظلم کیا، زیادتی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم نے آسمان سے کوئی اپنا لشکر اس قوم کو یا اس بستی والوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں اتارا، یعنی کوئی بڑا لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے کہ یہاں اتنی زیادہ تعداد فرشتوں کی بھیجی جائے جو ایک ایک کو پکڑے، اٹھائے، پٹھائے، مار دے، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ،
بس صرف ایک چیخ تھی جو اس بستی کے اوپر ایک فرشتے نے آ کے وہ چیخ ماری، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو جہاں جو کھڑا تھا، جو بیٹھا تھا، لیٹا تھا، چل رہا تھا، ہنس رہا تھا، وہیں وہ بجھ گیا، اس کی زندگی کا چراغ وہیں بجھ گیا، ختم ہو گیا۔ اس کو موقع ہی نہیں ملا کہ میں سنبھل سکوں، اٹھ سکوں، یا بیٹھ سکوں، یا کھڑا ہو سکوں، اسے موقع ہی نہیں ملا۔ صرف ایک چیخ نے، ایک فرشتے کی چیخ نے اس ساری بستی کے لوگوں کو بالکل بجھا کے رکھ دیا، ختم ہو گئے۔ ناظرین، انذار کے بارے میں آپ دیکھیے کتنا اہم ہوتا ہے، اور اس سے غفلت انسان کو کس برے انجام تک پہنچاتی ہے۔ قرآن مجید آج بھی ایک منذر کی حیثیت سے ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں، اور وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا بھی کیا اور اس کائنات کو پیدا کیا۔ اس کی باتوں کو ہم ضرور اہمیت دیں، اور قرآن مجید کے انذار کو، قرآن مجید کے آگاہ کرنے کو کچھ اہمیت دیں، کچھ کان دھریں۔ حقیقت ہے، ورنہ یہی کچھ ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، جیسا کہ اس بستی والوں پر اللہ تبارک و تعالی نے کیا۔ ناظرین، یہیں تک اکتفا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔